ایک طرف ایران پہ روک سٹیٹ کا تانا دیا جا رہا ہے کہ ایران پہ کوئی اعتماد نہیں، کسی بھی ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے، لہٰذا امریکہ کی یہ پابندیاں ٹھیک تھیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایران نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے۔ سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ عرب ممالک کو اس پہ چڑھائی کر کے ان کو دبانا اور ان کو تباہ کر رہا ہے ایران۔ مگر آپ اگر حقیقت میں جائیں تو فلسطین کے مسلمانوں، مڈل ایسٹ کے مسلمانوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ جنگ کے اس دوسرے فیز میں جو ایران داخل ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ایران نے خوب مار کھائی جب ایران نے اردن میں کل امریکی اڈے کو قبرستان بنایا، جہاں پہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی اور لاپتہ ہوئے اور درجنوں زخمی ہیں۔ اس کے بعد امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے ایران میں جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں، اور ایران پہ ایسے حملے کیے گئے، ایسے میزائل استعمال کیے گئے کہ اس سے پہلے امریکہ نے استعمال نہیں کیے اور دنیا نے دیکھے بھی نہیں۔ ایران نے مسلسل عرب ممالک پہ چڑھائی شروع کر دی ہے۔ کویت میں تباہی مچا دی ہے، بحرین میں زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ یہ تباہی ساری امریکی اڈوں کے اندر ہوئی ہے۔ صاف پانی ایران پہ جو حملے ہوئے، ایران نے اس کا جواب عرب ممالک سے لیا ہے۔ اس پہ ناظرین تفصیل سے بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے جو سعودی عرب کے بارے میں کل حملے کی خبر بین الاقوامی میڈیا نے دی تھی، پاکستان کے رابطے کے بعد ایران نے پاکستان کو بتا دیا ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان کا جو تعاون ایران کے ساتھ ہے اس کو بھی سراہا گیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ایران کے حملوں سے باہر ہیں، جس میں پاکستان کا انتہائی اہم کردار ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو، اور جن دوستوں نے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 جولائی 2026 اتوار کا دن ہے۔ 8واں روز ہے۔ ایران پہ جو بمباری ہو رہی ہے، تباہ کن حملے ہو رہے ہیں، مگر آج کے جو 8ویں روز کے ایران پہ یہ حملے ہیں امریکہ کے، جس میں مشہد اور تہران تک بات آ گئی ہے۔ اس سے پہلے ساحلی علاقوں پہ زیادہ تر تباہی مچائی گئی تھی۔ امریکہ کے سینٹرل کمانڈ نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہمارے 50,000 فوجی، یہ کل کا اعلان ہے کہ ہمارے 50,000 فوجی ایران کے اندر آپریشن کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں۔ اور جو امریکی صدر ٹرمپ نے بیان دیا ہے، ایک فرسٹریشن اس میں تھی، ایک غصہ اس میں تھا، کیونکہ ایران کے جو حملے ہیں، جو میزائلز ہیں، جس کو رشیا نے کوٹ کیا ہے، رشیا کی میڈیا نے بھی، اور جو ان کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں کہ جو ایران کے میزائلز ہیں جو اردن میں امریکی اڈے کو جس کو قبرستان بنایا گیا ہے، جس میں زیادہ نقصان مچایا گیا ہے، وہاں پہ جب ایران کے میزائلز جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ جو بہترین دنیا کے دفاعی نظام جن کے پاس ہیں، تھاڈ اور پیٹریاٹ، جن کے انٹرسیپٹر میزائل جو آتے ہیں ان کی رفتار کو چیک کرنے کے بعد کہ آیا یہ 120 کی رفتار میں ہے، 130 کی رفتار میں ہے، 100 کی رفتار میں ہے، اس حساب سے جو بیٹریز میں انٹرسیپٹرز ہوتے ہیں فضائی دفاعی نظام میں، جو پیٹریاٹ میں ہوتے ہیں، وہ اس رفتار سے تیز یہاں پہ جس نے نکلنا ہوتا ہے وہ میزائل نکل جاتا ہے تاکہ آسانی سے اس کو گرایا جا سکے۔ مگر ایران کے میزائلز نے آسمان میں رقص کیا اور امریکی فضائی دفاعی نظام کو مکمل بیٹ کیا۔ وہ جو سامنے دکھائی دے رہا تھا، جو ایران کے میزائل جا رہے تھے، رخ بدل رہے تھے، سمت بدل رہے تھے، اور امریکہ کا دفاعی نظام مکمل طور پہ فیل ہو گیا تھا، اس نے وہاں پہ تباہی مچائی۔ تو اردن میں جو امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے، سینٹکام نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ ہمارے امریکہ کے 2 فوجی بیچ میں ہلاک ہو گئے ہیں، 4 بیچ میں زخمی ہیں، 1 لاپتہ ہے۔ مگر دوسری جانب جو متعدد رپورٹ آ رہی ہیں کہ درجنوں بیچ میں زخمی ہیں، لاپتہ بہت زیادہ ہیں، ہلاکتوں کا خدشہ بھی ہے۔ ایران کی بعض میڈیا اور مختلف جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ سخت غصہ امریکہ صدر ٹرمپ کو اس ٹائم پہ آیا ہے کہ زیادہ نقصان ہے اور امریکہ بھی
اب سوچ رہا ہے کہ یہ جو دوسرے فیز میں جو ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے عرب ممالک کو، خلیجی ممالک کو ٹائم لے کے مضبوط کیا اور دفاعی نظام مکمل کیا، اور ایران کے ہر میزائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اپنی تیاری خلیجی ممالک میں مکمل کی. اور ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ شروع کے 2-4 دن ایران کو مشکلات آئیں. وہ بھی ایران کا ایک پلان تھا. جس حساب سے ایران نے ان 3-4 دنوں میں بحرین میں، کویت میں، اردن میں اور عراق میں مسلسل کارروائیاں کی، سارے اپنے اہداف پہ لگے. اسپیشلی جو کویت میں، وہاں پہ جو ان کی اکیڈمی تھی، سیکیورٹی اکیڈمی، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. وہاں پہ بڑی تباہی ہوئی ہے. عراق میں اربیل میں جو آپ نے دیکھا، وہاں پہ تباہی ہوئی. جو بحرین میں 5th فلیٹ ہے، 5واں بڑا بیڑا ہے، وہاں پہ زیادہ تباہی ہوئی. تو بڑے طریقے سے، اور امریکہ پریشان اسی پہ ہے کہ یہ ان کے پاس کون سی میزائل اس طرح کے ہیں کہ حالات اس طرح بن رہے ہیں کہ ہمارے تھاڈ اور پیٹریاٹ وہ بھی چھوٹ رہے ہیں، اور ایران کے جو نشانے ہیں وہ پکے لگ رہے ہیں، جس پہ رشیا میڈیا نے باقاعدہ اپنی ایک سٹوری دی ہے. ایران کا ناظرین، یہ دوسرا جنگ کا جو فیز ہے، اس میں امریکہ نے بھی بھرپور تیاری کی. امریکہ صرف اور صرف یہ جنگ جو لڑ رہا ہے، آپ دیکھیں امریکہ اتنا دور کیوں ہے، بلا وجہ ایران پہ چڑھائی کیوں کی ہے. یہ تو سن 2000 سے بول رہے ہیں، 96 سے بول رہے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے. 26-27 سال ہو گئے. اگر انہوں نے بنانا ہوتا تو وہ 4-5 سال، 6 سال، 10 سال پہلے بنا لیتے. امریکہ دوبارہ اس جنگ میں اس لیے کھودا ہے کہ پہلا جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور اس کے ساتھ امریکہ مل گیا تھا، مگر ان کے زیادہ تر حملے ہو رہے تھے ایران پہ. وہ اب 2 ٹانگوں پہ نہیں کھڑا، اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی. اتنی مار اس نے کھا لی. تو یہاں پہ وہ اس کے دفاع کے لیے آیا ہے، اور اس کے دفاع کے لیے عرب ممالک کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اڈے جو بنائے گئے ہیں، جو عربوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے دفاع کے لیے ہیں، وہ اسرائیل کی دفاع کے لیے اڈے بنائے گئے. تو یہاں پہ امریکہ دوبارہ آنے کے بعد مشکلات بڑھی ہیں، اور ایران اس کو بخوبی سمجھ رہا ہے. ایران کی جو پہلے آیت اللہ خامنائی نے جو 20 سال باتیں پہلے کی تھی، وہ آج بھی درست ثابت ہو رہی ہیں. یہ سارے اڈے جتنے بھی بنے ہیں، یہ اسرائیل کے دفاع کے لیے اور ایران کے خلاف ہے. اب ایران کے خلاف کیوں ہے؟ فلسطین میں آپ دیکھیں، جب اسرائیل پہ ایران کے میزائل اس 40 دن جنگ، سابقہ جنگ میں جو 3 ماہ پہلے تھی، اس میں جب اسرائیل پہ جب میزائل جاتے تھے نا، تو وہاں پہ فلسطینی جشن مناتے تھے، ان کو رونا آ جاتا تھا خوشی کے مارے. یہ جو ایران لڑ رہا ہے، عربوں پہ حملے کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کی جنگ لڑ رہا ہے. یہاں سے اڈے ختم کر رہا ہے، ایک بھائیوں کا رول ادا کر رہا ہے. جو گھر میں بہنیں ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنے کے لیے بڑا بھائی موجود ہے. وہ اکیلے تنہا، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو واقعی ایران جو ہے یہ تو روک سٹیٹ ہے، یہ تو واقعی دنیا کو دکھا دیا، امریکہ ٹھیک بول رہا ہے، اسرائیل ٹھیک بول رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک تھا، اس پہ تو اعتماد نہیں ہے، یہ تو کسی بھی بھائی، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہ رہے ہو. وجہ صرف کیا ہے؟ آخر ایران نے کون سا گناہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ مسلمان ممالک میں کون سا ملک ہے جو اسرائیل پہ حملے کیے ہیں؟ کوئی مجھے ملک دکھائیں. کوئی ہے جو اسرائیل کو اس 25-30 سال میں اس پہ حملے کر رہا ہے؟ ایک آپ کو دکھائی دے گا. فلسطین کے لیے سارا جھگڑا فلسطین کا تھا، جس پہ آنکھیں دکھائی ہیں ایران نے. دنیا کے اور ممالک بھی فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں، مگر آپ نے 4-5 سال پہلے ان ڈیٹیل میں آپ جائیں تو عرب آہستہ آہستہ فلسطین سے بھی ایک سائڈ پہ ہو رہے تھے. ایران نے دوبارہ سب کچھ تازہ کر دیا. تو ایران اس ٹائم پہ اپنی بقا کے ساتھ عرب ممالک کی سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پہ تباہی پھیلا رہا ہے، مگر ان کی بقا اور مسلمانوں کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. جو نقصان مشہد میں، تہران میں جو فوجی ہیڈ کوارٹرز ہیں، جو گیس فیلڈ ہیں، اس کو پاسداران انقلاب کے دفاتر کو جو ہیڈ کوارٹرز ہیں
اور جو تہران میں سرکاری نیم سرکاری عمارتیں ہیں ان کو یہ 8ویں روز جس انداز میں کارپیٹ بمباری کی گئی ہے، جو تباہی کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، ایک غصہ تھا کہ ان کے فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، وہ غصہ نکالنے کے لیے امریکہ میں سرکاری اور نیم سرکاری عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا اور انہیں ملیامٹ کیا گیا۔ کوئی دو رائے نہیں، ہم اس پہ کئی بار بات کر چکے ہیں۔ جس ملک کا فضائی دفاعی نظام نہیں ہوگا، جیسے افغانستان کا نہیں ہے اور نہ ہی ان کی فضائیہ ہے، تو پاکستان کیا کرتا ہے کہ دن دہاڑے بھی جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی جاتا ہے۔ کسی بھی ٹائم پاکستان کو لگا کہ افغانستان میں جو ہے ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، پاکستان حملے کرتا ہے، تو ان کا فضائی دفاعی نظام نہیں ہے، ان کا فضائی کنٹرول پاکستان کے پاس ہوتا ہے۔ پاکستان فوری طور پہ کارروائیاں کر لیتا ہے۔ پاکستان کارروائی کیوں کرتا ہے؟ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، یہاں پہ ایران کا فضائی دفاعی نظام نہیں، ان کی فضائیہ بھی چھوڑیں وہ بھی نہیں ہے، صرف بحریہ پہ لڑ رہا ہے، اپنے میزائل پروگرام پہ لڑ رہا ہے۔ مگر یہاں پہ وہی چیز اپلائی ہوگی جو پاکستان افغانستان میں کر رہا ہے کہ وہاں سے ان کی سرزمین استعمال ہو کے پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں۔ عرب ممالک میں اڈے موجود ہیں، ایران پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ایران بین الاقوامی قانون کے مطابق جو بھی ملک اپنی سرزمین استعمال کرے گا وہ جنگ کا فریق تصور ہوگا۔ ایران وہی کر رہا ہے۔ عرب ممالک نہ سمجھی میں کر رہے ہیں، سمجھی میں کر رہے ہیں، ان کو جو بھی لگ رہا ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ کویت، بحرین، قطر، یہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، سعودی عرب بڑا ملک ہے۔ کل ایک بین الاقوامی میڈیا نے ایک خبر چلا دی جس میں ہم نے بھی بات کی تھی، اور ایک ڈر اور خوف بھی تھا کہ یار سعودی عرب پہ حملہ ہو گیا، پاکستان کی لاج بھی نہیں رکھی، پاکستان نے کتنا اس کو کہا، پاکستان نے ایران کے لیے کیا نہیں کیا۔ ثالثی میں پاکستان نے جو اہم کردار ادا کیا، پاکستان نے کئی موقعوں پہ ایران کو بچایا، اس کے باوجود پاکستان کی کوئی عزت نہیں کی اور سعودی عرب پہ حملہ کر دیا۔ تو وہاں پہ جو خبر بین الاقوامی میڈیا نے چلائی وہ ہمارے جیو، ARY سب نے چلائی، ہم نے بھی اس پہ بات کی۔ ایک ڈر اور خوف بھی تھا کہ یار آگے جا کے معاملات خراب ہوں گے، کیونکہ پاکستان نے اپنی ریڈ لائن سعودی عرب کو قرار دیا ہے۔ ایران نے کہہ دیا پاکستان کو کہ ہم نے حملہ نہیں کیا۔ کل میں سارا دن وہ حملے کی ڈیٹیل ڈھونڈتا رہا، مگر چونکہ ہمارے ساری میڈیا پہ آ گیا تھا تو ہم کو وہ دینا ضروری تھا، مگر مجھے وہ جیسے ریاض دارالحکومت ہو گیا یا جدہ ہو گیا، مجھے علاقہ نہیں مل رہا تھا کہ کون سے علاقے میں ہوا ہے۔ میں نے کہا چھوڑو، چلو ہو گیا، اب دیکھیں گے بعد میں ڈیٹیل اس کے سامنے آ جائیں گی۔ مگر یہ بین الاقوامی میڈیا بھی یہ اب تو مزید منظر کلیئر ہو رہا ہے۔ جتنا بھی میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا جتنا بھی ہے، وہ باقاعدہ جو ہے اس پہ خبریں فیڈ کی جاتی ہیں، اور یہ خبریں آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، ایک تو انہوں نے ایک جو پلان بنایا ہوا ہے دوبارہ امریکہ کا آنا، اسرائیل کی حفاظت کے لیے عرب ممالک میں ایک میں ہتھیار رکھے، دوسرے میں جہاز رکھے، دوسرے میں فوجی رکھے، تیسرے پہ، تاکہ سب میں کارروائیاں ہوں۔ اور یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ جو نظام چائنا کا سیٹلائٹ نظام جو اس ٹائم پہ ایران یوز کر رہا ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے ملک سے حملہ ہو رہا ہے، اور یہ قصداً عملاً کیے جا رہے ہیں۔ کویت کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، بحرین کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، اردن کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ امریکہ یہاں سے اڑان بھرتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ایران کو اس کا پتہ ہے، تو ایران نے پھر اسی سرزمین کو ٹارگیٹ کرنا ہے جس سرزمین سے ایران پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ایران نے پہلے بھی مار کھائی، اب یہ جنگ کا دوسرا فیز شروع کیوں ہوا؟ ہم سے دوست اس میں ایگری نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ وہ سارا مسودہ پڑھ کے دیکھ لیں، ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ 14 شقوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو اسلام آباد کا جو مفاہمتی یادداشت کا معاہدہ جو ہے، جو امریکہ اور ایران کے مابین تھا، اس میں شق 5 کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے۔ 60 دن کا ٹائم ہے آپ نے دیا ہوا ہے کہ اس میں یہ جنگ کا دوسرا فیز شروع ہونا، یہ بھی پورا ایک ڈرامہ تھا کہ سارا نیویگیشن کا سسٹم جو ہے وہ ایران دیکھے گا، ایران دیکھے گا، راستے جائیں گے، 60 دن بعد فیصلہ ہوگا اپنا ہرمز کا کیا کرنا ہے، پوری ڈیٹیل سامنے آ جائے۔ 60 دن سے پہلے جو عربوں کے ساتھ وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مسلمانوں کی جنگ لڑ رہا ہے، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، سارے یکجٹ ہو کے بیٹھ گئے
اور انہوں نے ٹرمپ نے ان کو بٹھایا اور ٹرمپ یہی ایک طریقہ کار طے کیا گیا جو طے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ عمان کی ساحل سے اب جو ہے وہ تجارت ہوگی. اور عمان کا اور ایران کا ایگریمنٹ آلموسٹ ہو چکا تھا, تقریباً ہو بھی رہا تھا 3-4 بار جنگ کے دوران. اور ابھی ریسنٹلی بھی جو حملے ان 8 دن میں بھی ہو رہے تھے, ایران وہیں پہ تھا. اس سے پہلے 40 دن جو لڑائیاں ہوئیں اس میں بھی ایران وہیں پہ تھا. عمان کے ساتھ بات چیت کمپلیٹ ہو گئی تھی, مگر ٹرمپ کا پریشر آیا, ٹرمپ کا ایک بیان آیا کہ ہم جو ہے وہ عمان کو مٹا دیں گے, مٹا دینے کی باتیں ہوئیں. اور عمان کا جواب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہماری 100 سالہ 200 سالہ پرانی تاریخ ہے, تو امریکہ کا مقابلہ تو وہ نہیں کر سکتے. دبا کے ان کو بتایا گیا کہ نہیں, اس لڑائی کے اندر آپ نے کودنا ہے اور آپ ہی کے راستے, عمان کے راستے یہ عرب ممالک تجارت کریں گے, قطر کا, سعودی عرب کا اور متحدہ عرب امارات کا, اور آپ کا جہاز جائے گا. وہ جہاز جیسے ہی گئے, ایران نے وارننگ دی, 1 بار 2 بار 3 بار 7 بار وارننگ دینے کے بعد منع نہیں ہوئے تو انہوں نے حملہ کر دیا. پھر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک میزائل حملہ ایران نہ کرتا تو آج یہ حشر نہیں ہوتا, آج یہ لڑائی نہیں ہوتی. ابنائے ہرمز ہاتھ سے جانے کے لیے ایران نہیں چھوڑے گا, اور ایران نے تو اوپنلی کہا تھا کہ 60 دن ہے, ہم نے ہی راستے طے کرنے. پھر آپ کو علیحدہ سے عمان کے ساحل پہ راستہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ 60 دن انتظار کر لیتے. آپ یہی ساحل دنیا کے لیے استعمال کرتے جو 200 سال سے استعمال ہو رہی ہے. نئے راستے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوست کہتے نہیں کہ وہ عمان کی ساحل تھی. بھائی پہلے راستے نہیں تھے, نئے راستے بنانے کی ایسے خطرناک موقع پہ کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس میں ایران کو جو ہے وہ آگے کیا گیا تھا. بہرحال پاکستان کے ایران کے اچھے تعلقات, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان ایران کے لیے ہر ممکن سپورٹ فراہم کرے گا, چاہے آپ کو دکھائی دے سامنے, چاہے دکھائی نہ دے. پاکستان ایران کی موجودہ حکومت کو گرنے نہیں دے گا. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ حوثیوں کے مقابلے میں پاکستان نے تو اب کنفرم کر لیا ایران کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کی ریڈ لائن ہے, ایران اس پہ کلیئر ہے. سعودی عرب پہ حملے نہیں ہو رہے, متحدہ عرب امارات پہ حملے نہیں ہو رہے. جو کہا جا رہا ہے کہ پیچ اپ کیا ہوا ہے, پیسے دیے, کوئی پیسے نہیں دیے متحدہ عرب امارات نے یا سعودی عرب نے. پاکستان کے کہنے پہ سعودی عرب پہ حملے نہیں ہو رہے, اور متحدہ عرب امارات نے سب کچھ کلیئر کر کے اپنے تعلقات بڑھائے ہیں. سب سے زیادہ دور متحدہ عرب امارات ایران کے ساتھ گیا تھا, جنہوں نے خود بھی شرکت کی تھی اس جنگ میں ایران پہ حملے کر کے. مگر پھر انہوں نے اپنی, یہ بڑی تیز لوگ ہیں متحدہ عرب امارات والے, یہ اپنے کاروبار کو دیکھ رہے ہیں, اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے تیزی بھی دکھائی, مگر پھر انہوں نے اپنی جوڑ توڑ کسی طریقے سے کر لی, کیونکہ اس موقع پہ نہ پاکستان اور نہ کوئی دوسرا ملک متحدہ عرب امارات کی مدد کر سکتا ہے. اور یہ عرب ممالک کو بھی اچھی طرح پتہ ہے. سعودی عرب کی صرف پاکستان مدد کر سکتا ہے, اور ایران اس کی مانتا بھی ہے کہ ہاں سعودی عرب کے لیے اس جنگ سے پہلے بھی پاکستان نے, جب یہ 40 دن کی جنگ شروع نہیں ہوئی تو پاکستان 4-5 سال سے لگا ہوا تھا ایران اور سعودی عرب کو نزدیک لانے کے لیے, چین اور پاکستان, جس میں ترکی کا بھی انتہائی اہم رول تھا. تو ایران اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر سعودی عرب میں معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو بالکل ہاں, ایران جو اس ٹائم پہ ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہے, جب ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہے تو پھر وہ کسی ملک کا کیئر نہیں کر رہا. پھر اس نے کسی بھی ملک کو اب خاطر خواہ میں نہیں لانا. اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہم نے نہیں بچنا, پھر اس نے کسی کو نہیں دیکھنا. مگر فی الحال جس طرح 8 سال انہوں نے عراق کے خلاف لڑے, مسلسل کھڑے ہیں, ڈٹے ہیں اور لڑے ہیں. اور اس دوسرے فیز میں آپ دیکھ رہے ہیں, پہلے فیز میں ان کے سائنٹسٹ آیت اللہ خامنائی سپریم لیڈر سمیت ان کے اہم رہنما لارا جانی جیسے پاسداران انقلاب اور آرمی کے سربراہ اور بحریہ کے سربراہ ان کے جو ہے وہ شہید ہوئے. اس بار 50 شہری شہید ہوئے ہیں, 500 زخمی ہیں, مگر کوئی بڑا نام آپ کو دکھائی نہیں دے رہا. اور امریکہ لاکھ کوشش کر رہا ہے کہ اب پاسداران انقلاب کے بڑوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے. مگر ایران نے اس بڑے سانحے کے بعد جو قربانیاں انہوں نے دی, اب مزید وہ اپنے لیڈرز کو, اگر مزید پاسداران انقلاب میں اور یا مشتبہ خامنائی
ان کو شہید کیا جاتا ہے تو پھر ایران کا وہ جو ایک طاقت ان کی بنی ہوئی ہے، جو سوچ ان کی ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں، ہم کھڑے ہیں، پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امریکہ اس کے لیے اب کوشش کر رہا ہے، مگر وہ آسانی سے ٹارگیٹ نہیں بنا پا رہے۔ یا تو ان کو کوئی ٹیکنالوجی مل گئی ہے، یا انہوں نے اندر کے جو غدار ہیں ان کا صفایا کر کے بڑی محنت کی ہے، کیونکہ جس طرح ان کے لیڈرز کو پہلے اور دوسرے فیز میں نشانہ بنایا گیا، وہ جو سب سے پہلا فیز تھا، اور پھر دوسرا فیز 40 دن پہلے، 3 ماہ پہلے جو تھا 40 دن چلا، اس کے بعد انہوں نے بڑی احتیاط شروع کی ہے۔ اور اگر آپ اس میں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، جو میں نے کل بھی کہا تھا، کسی ملک پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اور یہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ آپ لاکھ دفعہ ایران کو اس کا الزام ایران پہ دیں، عرب ممالک پہ دیں، مگر امریکہ حملے کر رہا ہے، 50 ایرانی شہید ہو گئے، 500 زخمی ہے، کوئی مسلم ملک اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ مگر جب عرب ممالک پہ حملے ہوتے ہیں، سارے ملک، عرب ممالک، خلیجی ممالک اکٹھے ہو کے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب پاکستان کا بیچ میں اس میں اہم رول اس ٹائم پہ اگر جنگ کوئی جیت رہا ہے تو میرے حساب سے پاکستان جیت رہا ہے۔ یہاں پہ دوست اختلاف کریں گے، مگر آگے جا کے یہ آپ کو پتہ چلے گا، جیسے ہی کویت دوڑا پاکستان کی طرف آیا ہے کہ ہمارے ساتھ، ہم نے آپ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا ہے۔ جتنی عرب ممالک مار کھائیں گے، ایران کے ہاتھوں جتنی مار کھائیں گے، یہ یاد رکھیں، یہ عرب ممالک دوڑے پاکستان کی طرف آئیں گے۔ پاکستان نے ثابت کیے 2025 میں مئی میں اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کی، دنیا کی 5 گنا بڑے دشمن کی چوتھی بڑی فضائیہ اور فوج کو شکست چند منٹوں میں دی ہے پاکستان نے، 200-250 کلومیٹر BVR بیانڈ ویژول رینج میزائل استعمال کر کے، جو ان کے طیارے گرائے، اور ان کو پھر سمجھ نہیں آیا، آپ نے اس جنگ میں انڈیا کی فضائیہ کو اڑتے نہیں دیکھا کہ ان کے کوئی جہاز اڑے ہیں 3-4-5 دن میں، اور پاکستان میں کوئی حملہ کیا ہو۔ کیونکہ پاکستان نے جس انداز میں، وہ ڈیٹیل میں بار بار بیان کر چکا ہوں، الیکٹرانک وارفیئر میں پاکستان نے جتنی ترقی کر لی تھی، جو سیٹلائٹ چائنا کا استعمال کیا تھا، جو فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن کے رافیل کے مقابلے میں استعمال کیے تھے، خیر اس سے پاکستان کا جو امیج بنا، اور جو ثالثی میں پاکستان نے رول پلے کیا، پاکستان ایک دنیا کے منظرنامے پہ آیا، اور طاقت بھی پاکستان کے ہو گئی، اور پاکستان کا خلیجی ممالک میں اثر و رسوخ بھی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہونے کے بعد ان عرب ممالک میں، جس کی 51 لاکھ، 20 لاکھ، 15 لاکھ ان کی آبادیاں ہیں، یہ ممالک، اور جو امیر ممالک ہیں، جو اربوں ڈالر کا دفاعی بجٹ رکھتے ہیں، اب سعودی عرب جیسا ملک، انڈیا کی آبادی 1.5 ارب، ایران کی 3.5-4 کروڑ، اپنا سعودی عرب کی، مگر سعودی عرب کا اور انڈیا کا دفاعی بجٹ 80 ارب ڈالر ہے، پاکستان کا 9 ارب ڈالر ہے۔ یہ عرب ممالک جن کے اربوں ڈالر کے 15-16 سے تو کوئی بھی کم نہیں ہے، چاہے اس کی 20 لاکھ 25 لاکھ آبادی ہو، 10-15 ارب ڈالر تو ان کا دفاعی بجٹ ہوتا ہے، جو پہلی بار جنگ کبھی انہیں لڑی بھی نہیں ہے، اس جنگ میں بھی مار کھا رہے ہیں، مگر ان کے لیے وہاں پہ امریکنز بیٹھے ہیں اور وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے سسٹم لگے ہوئے ہیں، ان کی فوج وہاں پہ موجود ہے، وہ مقابلہ کر رہی ہیں۔ عرب کوئی حملہ نہیں کر رہے، سوائے، اگر سچی بات کی جائے، سوائے متحدہ عرب امارات کے، اور سعودی عرب یہ بھی کوشش کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے جو بادشاہ ہیں، جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں، جو آنے والے ہوتے ہیں، وہ سارے 2-2.5 سال 3 سال جو ہے وہ فوج میں رہتے ہیں، فضائیہ میں رہتے ہیں، باقاعدہ پائلٹ ہوتے ہیں، کمانڈر رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی فضائیہ کو تھوڑا بہت مضبوط کیا، جس میں امریکن زیادہ انہوں نے مدد کی ہے، اور وہ لیتے ہیں ڈیفینیٹلی، اسرائیل کی مدد بھی لیتے ہیں۔ باقی عرب ممالک جو ہیں وہ سارے، تو یہ سارے جتنی مار کھائیں گے، پاکستان کی طرف دوڑے آئیں گے، ترکی کی طرف دوڑے آئیں گے، تو اچھی بات ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے بڑی تبدیلیاں بھی آنے والی ہیں، مگر کویت کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے، جو ہمیں ایک ریپلیسمنٹ لگ رہا ہے متحدہ عرب امارات کا، مگر نہیں ہے، متبادل نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ہمیں ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ کویت ایک ہمارا مسلم برادر ملک ہے، 20 سال پاکستان کے ویزے کویت نے بند رکھے، 20 سال، اور بھی بڑی مشکلات ہیں، سارا انڈیا کا انفلوئنس وہاں پہ ہے،
جس طرح متحدہ عرب امارات میں آج کل انڈیا ڈومینیٹ کر گئے ہیں، وہ پاکستان کے تعلقات مزید خراب ہو گئے. اس طرح سعودی عرب میں بھی 2013 کی رپورٹ نکال کے دیکھیں تو اس میں سعودی عرب میں پاکستانی زیادہ تھے، 17-18 لاکھ تھے، اور انڈین جو تھے وہ 12-15 لاکھ تھے. اب انڈینز پاکستان پہ چھا گئے ہیں. تو جتنا عرب ممالک ایران کے ہاتھوں مار کھائیں گے، کیونکہ ان کا ریٹیلیشن تو اگر آئے گا تو آپس میں جنگ لڑے گی، مسلم ممالک آپس میں بھڑیں گے، جو امریکہ چاہتا ہے، اور عرب ممالک سعودی عرب کو بھی یہ پتہ ہے. اور یہ ایسے ممالک ہیں بھائی، امیر بندہ کیسے ایک غریب بندے کو جواب دے سکتا ہے؟ میں ایران کو اس ٹائم پہ غریب قرار دے رہا ہوں کیونکہ ایران بار بار وار کر رہا ہے. تو یہ امیر ممالک اگر وار کریں گے تو پھر ان کے ملک نہیں چلیں گے نا. یہاں پہ تو بڑا پیسہ، بڑی انویسٹمنٹ ہے. حالانکہ ایران ذخائر کے حساب سے ان عرب ممالک سے زیادہ امیر ہے، مگر 47 سال سے اسے دبا کے رکھا ہے. پوری دنیا تجارت کرے گی، ایران نہیں کرے گا. ایران ہمیں پسند نہیں ہے، ملاؤں کا سسٹم ہے. اس میں بھی ناظرین اگلی ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.